ناظرین، خواتین و حضرات اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ حضرات، داغ نے دوسرا مصرع اس طرح لکھا تھا کہ ہندوستاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، لیکن میں نے آج کی نشست میں پیش کی جانے والی شخصیت کو پیش نظر داغ کے مصرعے میں تحریف کی ہے۔ وہ اس لیے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو شخصیت تشریف فرما ہے ان کا تعلق ہندوستان سے نہیں، انگلستان سے ہے۔ واقعہ یہ حضرات کہ اردو زبان کے آغاز و ترقی میں مختلف ملتوں، مختلف قوموں اور مختلف تہذیبوں کا جہاں حصہ رہا ہے، یعنی ہندوؤں، مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں نے جتنی خدمت کی، وہیں مغرب کے ان دانشوروں کا بھی ایک بڑا حصہ ہے جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ ڈاکٹر گلکرسٹ نے اردو کا پہلا چھاپا قائم کر کے اردو کی بے انتہا خدمت کی تھی، تو گریہم بیلی نے ہندوستانی زبانوں کا لسانیاتی خاکہ مرتب کر کے ایک بڑی خدمت کی تھی۔ اور موجودہ عہد میں اگر نظر ڈالیں تو رالف رسل، اینا میری شمل، ڈیوڈ میتھیوز، نتالیا پریگارینا اور لودمیلا وسلیانا ہے۔ ڈیوڈ میتھیوز صاحب کا تعلق لندن سے ہے اور یہاں پر وہ ہندوستان میں ایک اردو کا کانفرنس میں شرکت کی غرض سے آئے تھے۔ شعبہ کہ اردو کی دعوت پر انہوں نے مطالعہ دکنیات پر ایک لیکچر بھی دیا تھا اور آج یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ ڈیوڈ میتھیوز صاحب کو مختلف زبانوں پر قدرت حاصل ہے۔ وہ اطالوی، فرانسیسی، یونانی، روسی، عبرانی، عربی، فارسی، اردو، ہندی کے علاوہ ہمالیائی پہاڑی بولیاں اور دکنی زبان پر بھی کافی دسترس رکھتے ہیں۔ یہ لندن کے یونیورسٹی اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں اردو اور نیپالی زبانوں کے استاذ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمہ کاری میں بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کا ایک انتخاب ترجمہ کر کے انگریزی میں شائع کیا ہے۔ انیس کے مرثیوں کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ان کی شخصیت کے کن کن پہلوؤں کا ذکر کیا جائے، بہتر یہ ہے کہ انہی کی زبانی سے سنا جائے، تو ہم ڈیوڈ میتھیوز صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیوڈ صاحب، سب سے پہلے تو میں مولانا آزاد یونیورسٹی کی شعبہ اردو کی جانب سے اور IMC کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ڈیوڈ صاحب، یقیناً ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو شخص نظر آنے میں 50-55 سال کا لگتا ہے، اتنی عمر میں اس نے 10-15 زبانوں پر کس طرح مہارت حاصل کر لی؟ کیا آپ اس راز پر سے پردہ اٹھانا پسند فرمائیں گے؟ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے ساتھ آپ تھوڑا سا مبالغہ کر رہے ہیں، حالانکہ بہت دلکش مبالغہ ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ ہوں، لیکن میں ویسے اس راز کو فاش نہیں کروں گا۔ جی۔ زبانوں کی بات یہ ہے کہ مجھے بچپن سے زبانوں سے شوق ہے۔ جی۔ سب سے پہلے اسکول میں حسب معمول انگلستان میں فرانسیسی پڑھائے جاتے ہیں، تو میں نے فرانسیسی پڑھی اور فرانسیسی زبان سے اور فرانسیسی ادب سے مجھے اب تک بہت بڑا لگاؤ ہے۔ جی۔ اس کے بعد میں نے قدیم یونانی اور لاطینی سیکھ لیے اسکول میں، اور جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا تو لاطینی اور یونانی کا ویسے یہ میرا موضوع تھا۔ اس کے بعد میں کیمبرج یونیورسٹی، ویسے جو مشہور یونیورسٹی انگلستان میں تحقیق کرنے کے لیے گیا تھا، اور میرا موضوع تھا قدیم یونان اور قدیم مشرق وسطی کے تعلقات، اور اس کے لیے مجھے بہت جلدی کئی قدیم زبانیں مشرق وسطی کی سیکھنی پڑی۔ ہاں، ویسے بابل کی زبان، بیبلونین، اسیرین اور عبرانی، اور تھوڑی بہت عربی بھی ویسے سیکھنی تھی، ہاں، کیونکہ اکثر میں وہاں جایا کرتا تھا مشرق وسطی۔ اور تو میرے خیال سے کہ ویسے یہ جب میں اسکول میں تھا، ویسے یہ 3 زبانیں اور وغیرہ وغیرہ، تو زبانیں سیکھنے میں مجھے کوئی خاص مشکل پیدا نہیں ہوتی ہے، میں کافی جلدی زبانیں سیکھتا ہوں۔ جی۔ اور ہم ویسے اردو کے بارے میں شاید یہ بعد میں اس کے بارے میں کیسے میں نے اردو سیکھی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی۔
ہاں تو پھر ہمارے ناظرین کو بتلا دیں کہ آپ کی اردو کی دلچسپی، اردو سے دلچسپی کس طرح پیدا ہوئی؟ یہ اتفاق کی بات تھی. جیسے میں نے کہا کہ کیمبرج میں ایک ادارے مشرقی علوم اورینٹل فیکلٹی، اور وہ زبانیں جن کا ذکر میں نے کیا، جی میں وہاں میں جایا کرتا تھا. جی وہاں بہت اچھا کتب خانہ تھا، اور اس میں کافی لوگ تھے بر صغیر سے، طالب علم جو اپنی پی ایچ ڈی لکھ رہے تھے، جی یہ پاکستان اور ہندوستان سے. اور ہم ویسے یہ ساتھ چائے پیتے تھے وقفے میں، اور مجھے اس زمانے میں ہندوستان اور پاکستان کے بارے میں بہت کم معلوم تھا. جی لیکن میں نے غور کیا کہ ان میں سے ایک بنگالی تھے، ایک سندھی، ایک پنجابی، ایک گجراتی، جی ایک شخص یو پی کے تھے. اور میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ سب لوگ یہ اسی زبان میں، ایک ہی زبان میں باتیں کر رہے تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ جی تو انہوں نے کہا کہ یہ اردو ہے. یہ اردو ہر جگہ بر صغیر میں، کابل سے کنیا کماری تک آپ اردو میں باتیں کر سکتے ہیں، جی سب لوگ سمجھیں گے. تو یہ عام سے زبان ہے ہندوستان میں. تو مجھے دلچسپی ہوئی، اور اصل میں مختصراً میں ویسے یہ سوچ رہا یہ مستقبل کے بارے میں کیا کروں گا. جی یعنی قدیم زبانوں کے ساتھ اس زمانے میں تو کیا مستقبل تھا. مجھے ویسے یونیورسٹی میں یہ پڑھنے کا ارادہ تھا، جی لیکن اس زمانے میں ویسے یونانی اور لاطینی کی مقبولیت یہ کم ہو رہی تھی. جیسے کہتے ہیں کہ پڑھو فارسی بیچو تیل. اچھا تو اب میں اخباروں کو دیکھتا تھا. ایک اشتہار تھا اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز جو لندن یونیورسٹی کا حصہ ہے، جی اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی آدمی وہاں جائے ہندوستانی زبانوں پر کام کرنے کے لیے، یہ شعبہ لسانیات. جی تو اس کے لیے میں نے درخواست کی. میں نے اور ویسے ان نے مجھے انٹرویو میں بلایا. تو میرے دوست میرے دوست ویسے سندھی تھے، وہ حیدرآباد سندھ کے رہنے والے تھے، اور وہ فارسی پر تحقیق کر رہے تھے. جی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے انٹرویو میں جانا ہے، اب مجھے ویسے اپنی زبان کے 2-3 الفاظ اب سکھائیے تو شاید ویسے لوگ متاثر ہو جائیں گے. جی تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں یہ عمر خیام کی ربائی تھی، برخیز بتا بیاز بحر دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما. ویسے اٹھو میرے بت اور ویسے میرے تمام مسائل کو حل کرو. میں نے کہا بس یہ ٹھیک ہے. میں نے اس کو لکھ لیا اور انٹرویو میں گیا تھا. اور وہاں ایک انٹرویو میں ایک خاتون تھی، انگریز خاتون، جو ہندوستانی زبانوں کی فنیٹک صوتیات پڑھاتی تھی. حالانکہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کو کوئی زبان نہیں آتی تھی، لیکن وہ بہت اچھی طرح سے بول سکتے تھے. تو ان نے مجھ سے کہا کہ انگریزی میں ڈو یو نو اینی انڈین لینگویجز؟ تو میں نے کہا برخیز بتا بیاز بحر دل ما حل کن به جمال خویشتن مشکل ما. آؤ میرے بت اور میرے مسائل کو حل کرو. تو انہوں نے کہا یو سیم ٹو اسپیک اردو ویری ویل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے یہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، لیکن انٹرویو میں تو ویسے کوئی مشکل، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو آخر مجھے تعجب ہوا کہ مجھے ویسے یہ خط ملا کہ انہوں نے مجھے مقرر کیا شعبہ صوتیات ڈپارٹمنٹ آف فنیٹکس میں. تو میں سوچ رہا تھا کہ چونکہ مجھے ہندوستانی زبانوں پر کام کرنا چاہیے، سنجیدگی سے مجھے سیکھنی چاہیے. اور زیادہ تر ویسے دوستوں کے ساتھ میں نے ویسے ایک چھوٹی سی کتاب میں نے خریدی اور ویسے سیکھنے لگا. لیکن اکثر دوستوں ویسے وہ دوست جو کیمبرج میں تھے میرے ساتھ، تو ان سے میں باتیں کرتا تھا، اور ویسے کافی جلدی میں نے سیکھ لی. تو میں فونیٹکس کے ڈپارٹمنٹ میں تھا. تو وہاں سے میں نے شروع کیا. میں 1 سال کے لیے فونیٹکس ڈپارٹمنٹ میں تھا، لیکن اصل میں نے غور کیا کہ لوگ جو وہاں عربی کی فونیٹکس اور فارسی کی فونیٹکس، اردو کی فونیٹکس، ان کو زبانیں نہیں آتی تھی، صرف ویسے یہ صوتیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ویسے ہوگا. اور اتفاق سے اس سال ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی جو اردو پڑھاتے تھے وہاں. ان کا نام تھا رالف رسل، جن کے بارے میں یہاں سیمینار ہوا، سیمینار تھا یہاں حیدرآباد میں. اور ان نے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اردو سے شوق ہے. تو ان نے کہا کہ ویسے آپ ویسے یہ شعبے صوتیات میں کیوں اپنا وقت گنوا رہے ہیں؟ آپ ویسے آپ کو اردو، آپ نے کافی اردو سیکھی، تو اردو پڑھانے آئیے. تو ظاہر ہے کہ میرا خواب و خیال تھا.
اور تو یہ بڑی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ دوسرے سال میں منتقل ہوئے تھے. ویسے یہ شعبہ ہندوستان، پاکستان اور سیلون کہلاتا تھا اس زمانے، ابھی جنوبی ایشیا. اور بس میرا کام تھا اردو پڑھانا. اور میرے خیال سے کہ پڑھاتے ہیں میں نے بہت کچھ سیکھا. اور تو بس، اور پھر ویسے یہ اس کے بعد 1 سال کے لیے میں پاکستان اور ہندوستان بر صغیر آئے تھے. اور اس سال میں نے بہت ترقی کی یہاں. چونکہ آپ نے اردو پڑھایا اور صوتیات میں سے بھی کام، اپنی صوتیات کی لسانیات اور صوتیات میں بھی آپ کام رکھتے، مہارت رکھتے ہیں، تو ایک بہت ہی عام سا سوال ہے، لیکن آپ جیسے شخص کے لیے جو مختلف زبانوں میں مہارت رکھتا ہے اور صوتیات سے تعلق رکھتا ہے، یہ بتائیں کہ اردو زبان کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو دوسری زبانوں سے ممیز یا کچھ علیحدہ کرتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے یہ اردو تھا، ویسے یہ سب زبانوں کی طرح ویسے یہ وہی اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں. حالانکہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اردو ایک میٹھی زبان، شیرین زبان ہے. اور وجہ یہ ویسے یہ نہیں ہے کہ کاف گاف سے زیادہ شیرین ہے یا میم نون سے زیادہ شیرین ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب اس کی شاعری بہت شیرین ہے. اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب لوگ دیکھیے کہ ویسے یہ ہندوستان کی فلموں میں جب ویسے گیت سنتے ہیں تو ہمیشہ کچھ فارسیت ہے، ویسے غزل پر مبنی ہے. اور ظاہر ہے کہ بہت مشہور و معروف شاعر ابھی فلموں کے لیے بھی لکھتے ہیں، اور ویسے یہ کلاسیکی روایت میں ویسے لکھتے ہیں اور لوگوں کو پسند ہے. کبھی کبھی لوگ ممکن ہے کہ ہر ایک لفظ نہیں سمجھتے ہیں ان میں، لیکن یہ اس کی شیرینی. اور میرے خیال سے کہ سب لوگ وہی کہیں گے اردو کے بارے میں، چونکہ ویسے اس میں فارسیت ہے، فارسی الفاظ جو بہت شاندار معلوم ہوتے ہیں. جی. اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا اس کی صوتی خوبیاں، تو آپ نے بتائیں صوتی خوبیاں، لیکن مجھے ایک طالب علم ملا تھا، اس نے، وہ بھی نان اردو کا طالب علم تھا، اس نے بتایا کہ اردو جتنا سننے اور بولنے میں خوبصورت ہے اتنا دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، یعنی اس کا تحریر، اس کا انداز وہ بھی خوبصورت. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، میں پوری طرح سے میں متفق ہوں کہ جب آپ دیکھتے ہیں نستعلیق بہت ویسے خوبصورت اسکرپٹ ہے. اور ظاہر ہے کہ ویسے ایک زمانے میں انہوں نے کوشش کی کہ نثر جو ویسے عربی کی طرح لکھی جائے، لیکن یہ کبھی مقبول نہیں تھا، کیونکہ ویسے یہ نستعلیق میں ویسے اپنی خوبصورتی ہے. اور تو بس یہ تو سچ ہے. اور جب آپ ویسے اردو کتابیں خاص طور پہ جب کاتب لکھتے تھے، آپ ابھی ویسے سب کمپیوٹر پر ہے، اور شاید کمپیوٹر میں کچھ کمیاں ہے میں سمجھتا ہوں، لیکن ایک زمانے میں جب سب کچھ یہ کاتب کے ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، اتنی خوبصورت کتابیں. اور ہر جگہ ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، یہ تاج محل پر ویسے یہ کتنی خوبصورت ویسے یہ جی ہاں ضرور، یہ ویسے ایک سن مصوری. تو میں آپ سے متفق ہوں. حالانکہ ویسے یہ نستعلیق تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے آسان نہیں ہے. ویسے ایک تو ویسے یہ اردو میں اور عربی الفاظ بہت زیادہ ہیں، ہجے کے تو کافی مشکل ہوتے ہیں، لیکن پھر ویسے مشق کرنی چاہیے. لیکن اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ویسے اردو نے ویسے اپنا اسکرپٹ ویسے رسم الخط محفوظ رکھا، اور محفوظ رکھنا چاہیے. محفوظ رکھنا. ہم اگر ایک طبقے کا یہ خیال ہے کہ اردو کا رسم الخط، جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی سی مشکل ہے ضرور، لیکن اسی بنیاد پہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسے رومن رسم الخط میں یا ناگری رسم الخط میں لکھا جائے تو ایک بہت بڑے طبقے تک یہ پہنچ سکتا ہے. اور دوسرا طبقہ اس بات کا خیال ہے کہ یہ رسم الخط اس کی شناخت ہے، اسے بدلنا نہیں چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی ہاں، میرے خیال سے کہ جو آپ نے کہا یہ صحیح ہے. ظاہر ہے کہ اردو رومن اسکرپٹ میں لکھ سکتے ہیں، انگریزی تو نستعلیق میں لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں، لیکن ظاہر ہے اگر آپ نے یہ کہا ویسے انگریزوں کو کہ ویسے یہ انگریزی کو نستعلیق میں لکھنا چاہیے، تو کوئی مانے گا نہیں. ویسے یہ ہمارا ہے نا، یہ تو ویسے ہمارا رسم خط ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں. رومن اسکرپٹ میں تو ویسے یہ بہت مفید ہے. رومن اسکرپٹ اگر آپ تلفظ دکھانا چاہتے ہیں، جب ہم طالب علم کو پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ رومن اسکرپٹ کو
ویسے نستعلیق کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، جی کیونکہ آپ کبھی ویسے ایک لفظ کو دیکھ کے آپ کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس کا تلفظ کیا ہے. آپ بے تے لکھیں، یہ بت ہو سکتا ہے، بت ہو سکتا ہے، بت ہو سکتا ہے. اور تو ظاہر ہے کہ رومن اسکرپٹ ویسے بہت مدد کرتے ہیں جب آپ یہ سیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ لغتوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ویسے یہ اردو یا رومن اسکرپٹ اڈاپٹ کریں. چینی ویسے یہ چینی اسکرپٹ یہ نہایت مشکل ہے اور پیچیدہ ہے. آپ کو ہزاروں ویسے یہ کیریکٹرز جو کہتے ہیں ویسے یہ پڑھنا پڑتا ہے. لیکن اور ظاہر ہے کہ یہ زیادہ آسان ہوتا ہے اگر چینی رومن اسکرپٹ میں لکھی جائے، لیکن کوئی مانے گا نہیں. جی بہت میں بھی آپ کے خیال سے متفق ہوں، کیونکہ ہر زبان کا رسم الخط اس کی تہذیب کی ایک شناخت بھی ہوتا ہے. یقیناً. اچھا، دوسری چیز، آپ نے جو مختلف بولیاں سیکھی اور پھر ہندوستانی پہاڑی خصوصاً ہمالیائی علاقے کی پہاڑی بولیاں بھی آپ سیکھتے رہے اور پڑھاتے رہے. پھر وہاں سے پہاڑی بولیوں سے پڑھاتے پڑھاتے آپ دکنی ادب یا دکنی زبان کی طرف چلے آئے. تو اس سوئچ اور مطلب کہ میدان بدلنے کی کیا ایسے وجہ تھی جو آپ نے یہ تبدیلی اختیار کی؟ تو یوں نہیں تھا، اصل میں دکنی سے میری دلچسپی ہو گئی جب میں سب سے پہلے سن 68 میں ہندوستان آیا تو میں بمبے میں تھا. اور بمبے میں ایک بہت اچھا ادارہ تھا، یہ مہاتما گاندھی میموریل ریسرچ سینٹر. اور میرے ایک دوست، بہت عزیز دوست ہے ابھی، عبدالستار دلوی صاحب، جو آج کل پروفیسر ہیں وہاں بمبے میں، تو اس کے مدیر تھے. تو میں وہاں گیا تھا اور ویسے ان کا کتب خانہ بہت اچھا تھا. اور مجھے دکنی کے وجود کے بارے میں معلوم تھا، لیکن میں نے کبھی ویسے اس پر غور نہیں کیا. اور اس زمانے میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب کی تاریخوں میں دکنی کا ذکر تو عام طور سے ہوتا نہیں تھا. سب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ولی سے شروع ہوا. تو وہاں ویسے لائبریری میں نے دیکھا ہے یہ شاندار کتابیں جو ویسے 1940 کے بعد سلسلہ یوسفیہ میں مرتب ہو گئی. ویسے یہ محی الدین قادری زور سے وغیرہ وغیرہ بہت بڑے عالم تھے، اور بہت کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ خاص طور سے یہ تیار کی گئی تھی وہ کتابیں. تو میں ان کو دیکھنے لگا، محمد قلی قطب شاہ کا دیوان میں پڑھنے لگا، اور میں سوچ رہا کہ یہ تو شاعری بہت شاندار ہے، اور لیکن لسانی حیثیت سے بھی بہت دلچسپ ہے. جیسے میں نے کہا کہ ویسے لسانیات سے دلچسپی تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اور زیادہ میں پڑھوں گا. اور دکن کا ادب تو ویسے یہ 200 سال کے لیے تک یہاں گولکنڈہ اور بیجاپور میں لکھا گیا تھا. اور جتنا ویسے میں نے پڑھا تو اتنا ویسے حیران ہو گیا کہ کیا ویسے یہ ادب ہے. تو مجھے بہت پسند آئی. حالانکہ میں نے یہ دیکھا کہ ویسے یہ دکنی پر اور زیادہ کام تو بہت کچھ کرنا ہے. زور صاحب اور ان کے رفیق کاروں نے حیران کن کام کیا اس زمانے میں. ویسے وہ واقع پائنیر تھے، انہوں نے ایک ویسے اردو ادب کا ابتدائی حصہ انہوں نے پایا. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں ویسے اپنی تحقیق پی ایچ ڈی کے لیے میں دکنی پر کروں گا. تو یہ ایسا ہے. لیکن ہمالیہ کی زبانیں ویسے نیپالی یہ الگ زبان ہے، لیکن میں نے نیپالی سیکھی کیونکہ ویسے ہمارے ہیڈ ڈپارٹمنٹ وہ نیپالی پڑھاتے تھے، وہ ریٹائر ہونے والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم ویسے نیپالی پڑھاؤ، تو انہوں نے مجھے نیپال بھیجا 1 سال کے لیے. تو ویسے وہ یہ اچھا، یہ آپ نے بہت صحیح بتلایا کہ دکنی ادب اور دکنی زبان کی روایت 200 سال سے زیادہ شمالی ہند سے زیادہ پرانی نظر آتی ہے. جبکہ شمالی ہند میں یہاں پر اس دوران ایک اتنا قدیم ادب تخلیق، ایک عالی شان ادب تخلیق کیا جا چکا تھا، اور شمالی ہند میں یہ زبان اردو ابھی بولی کی سطح پر تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں دکنی زبان و ادب کے تعلق سے ایک بے اعتنائی کا ایک کم توجہی کا رویہ پایا جاتا ہے؟ جی ہاں، اصل میں میرا خیال ہے کہ یہاں خاص طور پہ حیدرآباد میں میں اکثر جب میں ہندوستان میں تھا میں عثمانی یونیورسٹی میں جایا کرتا تھا، کیونکہ مجھے حیدرآباد اکثر آنا پڑتا تھا. سالہ جنگ میں مخطوطات تھے وغیرہ.
تو اس زمانے میں یہ سن یہ 65 کی بات ہے، 65 سن 68 کے بعد جی میں یہاں آیا کرتا تھا، تو اس زمانے میں ہاں کافی چرچا تھا ہاں ویسے دکنی کا، عثمانیہ میں خاص جی طور پہ. جی ویسے علی گڑھ میں بھی ویسے یہ کافی کام ہو رہا تھا، دہلی میں بھی اور پاکستان میں بھی، کیونکہ پاکستان میں کافی مخطوطات ہیں. تو دکنی پر ویسے توجہ تو تھی یہاں ہندوستان میں. مجھے معلوم نہیں کہ ویسے یہ ابھی یہ توجہ کم ہو گئی ہے، ممکن ہے جی ہر جگہ، اور یہ افسوس ہے کیونکہ اور بہت کام باقی ہیں دکنی پر. کیا ویسے اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں کہ دکنی زبان کی، دکنی تخلیقات کی زبان کچھ مشکل سی لگتی ہے، کچھ ادق سی لگتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہو سکتی؟ جی ہاں، یہ تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا انگریزی میں ہے یہ چوسے کی زبان اور شیکسپیئر کی زبان، وہی مشکلات تو پائی جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ویسے کوئی نہیں کہتا ہے کہ ان پر توجہ نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ شاید وہی رجحان انگلستان میں ہے. جی آج کل ویسے یہ تعلیم کے بارے میں ہمارے ویسے سیاستدان ہمیشہ پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہاں شیکسپیئر تو ویسے یہ بچوں کے لیے بہت مشکل ہے، الفاظ نہیں سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو صرف ہم اقتباسات ہم دیں گے یا ویسے یہ سمری ہم دیں گے وغیرہ. اور شاید وہی رجحان ہر جگہ دنیا میں ہے آج کل، ہاں کہ لیکن افسوس کی بات ہے. لیکن میرے خیال مجھے امید ہے کہ جو دلچسپی میں نے پائی یہاں حیدرآباد میں جب سے میں یہاں ہوں، تو ویسے یہ جاری رہے گی اور پھر ویسے یہ دکنی پھر زندہ ہوگی. یہ میری ویسے خواہش ہے. آپ کی خواہش کا احترام ہمیں بھی ہے، اور ہمیں دل چاہتا ہے کہ اس طرح سے واقعی جو حیدرآباد جو کبھی دکنی ادب کی تحقیق کا مرکز رہا تھا پھر سے وہ مقام حاصل کر لے. یقیناً. لیکن یہ ایک بات بتائیے کہ اس دکنی ادب کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے تاکہ لوگ اس طرف توجہ دیں اور اس کی طرف اس پر کام کرنے پر راغب ہو سکیں؟ جی ہاں، ظاہر ہے کہ عام پڑھنے والے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ دکنی مشکلات ہے. جی اکثر میں نے یہ سوچا ہاں کہ جب ویسے یہ مخطوطات ویسے مرتب ہو جاتے ہیں، متون بن جاتے ہیں، جیسے انہوں نے کیا ویسے یہ ہندی کے ساتھ، اگر ویسے یہ میں ویسے حال ہی میں ویسے کبیر کا ایڈیشن میں دیکھ رہا تھا، الہ آباد سے آیا تھا، اور اس میں ویسے یہ کبیر کا متن ہے، کبیر کی شاعری، اس کے ساتھ ساتھ ایک ویسے جدید ہندی انواد ترجمہ ہے، اور ویسے کافی اچھی تشریح ہے اس کے بعد، اور پھر کافی مفصل دیباچہ ہے. تو پھر ویسے عام طور سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کبیر پڑھتے ہیں، سب لوگ کبیر جانتے ہیں، لیکن اگر ویسے آپ صحیح طور سے اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ویسے اس سے زیادہ ہوگا. تو یہ تو کرنا چاہیے. جیسے اور اگر ویسے دکنی کے ساتھ مثال کے طور پر جب میں محمد قلی قطب شاہ کا دیوان پڑھتا ہوں، میرے سامنے کافی یہ بہت سارے سوال آتے ہیں اور بہت سارے الفاظ ہیں جو میں نہیں سمجھتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کوئی نہیں سمجھتے ہیں. اس پر تحقیق تو ہو سکتی ہے. اور صرف میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں جنوبی ہندوستان میں حیدرآباد میں ہیں، یہ ممکن ہے کہ میں نے اکثر سوچا، مجھے یقین نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مراٹھی کا کافی اثر پڑا تھا اس زمانے میں. ویسے مراٹھی میں ایک ویسے قدیم ادب ہے ویسے دکنی کی طرح، اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان متون کو مرتب کرتے ہوئے ویسے مراٹھی جاننے والوں کو بلائیے، ایک طرح یہ ٹیم اگر بنا سکتے ہیں. مجھے معلوم نہیں، مثال کے طور پر مجھے تیلگو بدقسمتی سے نہیں آتی ہے، میں نے لیکن دیکھ لیں کہ ویسے یہ کیا اثر یہ ہوا تھا. ویسے تیلگو تو ظاہر محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں یہاں بولی جاتی تھی، ممکن ہے کہ یہ کچھ ویسے آپ دیکھ لیں گے. اس میں وقت بہت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ویسے اس طرح کا ٹیم اگر بنا سکتے ہیں تو ویسے پھر بہت کچھ ویسے مل جائے گا. یہ آپ کی تجویز بہت اہم تجویز ہے کہ دکنی متون کو مرتب کرنے کے لیے یا ان کی تشریح کرنے کے لیے مختلف یعنی دکن کی مختلف زبانوں کے ماہرین کو جمع کر ایک ٹیم ورک کی طرح کیا جائے. یقیناً یہ بہت اچھی تجویز ہے. لیکن ایک چیز میرے ذہن میں آتا ہے، دکنی متون کے ساتھ ایک خرت کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ اسے کس طرح پڑھا جائے. تو ہم نے دیکھا پرسوں آپ نے لیکچر کے دوران جس انداز سے آپ دکنی متن کو پڑھ کے سنا رہے تھے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی
آپ اگر کچھ یاد ہو دکنی اشعار یا دکنی نثر کا کچھ ایک نمونہ آپ سنا دیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ دکنی متن کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ اچھا ہاں، تو اصل میں یہ ہاں یہ صحیح ہے، ویسے یہ صوتی انداز اس کا تلفظ کیا تھا؟ جی آپ کو معلوم ہے کہ ویسے یہ بعض لوگ جب مجھے کہتے ہیں، بعض لوگ جب منجے کہتے ہیں، بعض لوگ منجے کہتے ہیں، جی اور ظاہر ہے کہ ویسے نستعلیق میں جب لکھتے ہیں تو یہ صرف میم نون جیم یہ، تو ویسے دونوں ہو سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے اگر یہ میں نے ویسے تقابل لسانیات یعنی کمپیریٹو فلالوجی پر ویسے میرا موضوع تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا، اور یہ ممکن ہے لیکن ویسے کافی وقت لگتا ہے، آپ کو ویسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ آج کل مثال کے طور پر ویسے یہ شیکسپیئر جب ہم پڑھتے ہیں عام طور سے جدید انگریزی تلفظ کے ساتھ، لیکن یہ ظاہر ہے کہ شیکسپیئر ہم ویسے یہ جدید انگریزی تلفظ میں ہم ویسے اپنے چیزیں ادا نہیں کرتے تھے، اور ابھی ہاں ویسے میں سمجھتا ہوں کہ یقین کے ساتھ وہ کہہ سکتے ہیں کہ شیکسپیئر کیسے بولتے تھے یہ بات، لیکن اس میں تو یہ معلوم نہیں ہے، ویسے ایک صدی کی ریسرچ درکار ہے، اور تو مجھے معلوم نہیں، اگر مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مشہور یہ غزل ہے، ویسے محمد قلی قطب شاہ کو منسوب ہے، لیکن یہ اصل میں جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ اصل میں غواصی کی ہے۔ ویسے یہ پیا باج پیالہ پیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تلفظ تو ایسا ہوا ہوتا کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکتل جیا جائے نا، پیا باج کھتے تھے صبوری کروں کہا جائے اما کیا جائے، تو کچھ ایسا ہو، اور کھتے تھے کہتے تھے نہیں کہتے تھے کہتے تھے، اور اب تک تو کہتے ہیں، نکو بکھرو بولے نہیں سنتے نہیں تم کہتے دیہاتوں میں۔ اور اصل میں میں نے وہی غور کیا جب میں ویسے حیدرآباد آیا کرتا تھا، میرے کچھ دوست رہتے ہیں ناگرجنا ساگر کے گاؤں میں، تو میں وہیں جایا کرتا، میں بچوں سے باتیں کرتا تھا جو خوب دکنی بولتے ہیں۔ یہ بالغ لوگ جو حیدرآباد میں ہیں ویسے وہ شاید ویسے یہ سلیس اردو بولنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں میں کوئی شرم نہیں ہے، وہ بولتے ہیں جیسے بولتے ہیں، اور ویسے میں نے بہت کچھ سیکھا ویسے ان سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ویسے اس انداز سے آپ تلفظ استعمال۔ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دکنی متن کے کیسٹ تیار کیے جائیں تاکہ ان علاقوں تک بھی پہنچ ہو سکے، جو لوگ دکنی لب و لہجے سے واقف نہیں کیسٹ کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں۔ یقیناً جی ہاں، ضرور یہ ہو سکتے ہیں، حالانکہ اس میں کافی محنت درکار ہے، اور ظاہر اور وقت بہت لگے گا، کیونکہ آپ ویسے مقابلہ کر سکتے ہیں دوسری زبانوں سے، دوسری بولیوں سے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کافی بڑا پروگرام ہوگا۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ لندن میں یہ کافی مقطوطے ہیں جو اب تک مرتب نہیں ہوئے دکنی کے، جو بہت اہم ہے، اکثر ایک خاص سے جو ابراہیم عادل شاہ کے دربار میں لکھا گیا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ سن 999 ہجری میں لکھا تھا، اور تو زبان تو کافی مبہم ہے ان معنوں میں کہ سب کچھ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اکثر سوچا وہی کہ اگر ویسے میرے اور ویسے رفیق کار ہوتے یہاں سے، حیدرآباد سے، میسور سے، یہ مہاراشٹر سے وغیرہ، لیکن ویسے میرے پاس وہی وسائل نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ویسے یہ چیزیں ہیں وہاں جو ویسے تاریخی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے نہایت اہم ہے، اور وہی کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دکنی ادب کی اہمیت اور افادیت پہ اس قدر تفصیل سے بیان فرمایا۔ خواتین و حضرات، آپ پروفیسر ڈیوڈ میتھیوز کو سماعت فرما رہے تھے، انہیں دیکھ رہے تھے۔ آج کی اس نشست کے لیے ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلی قسط میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔